سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج 19واں حصہ ہے۔ علم کا بیان چل رہا تھا۔ آج کچھ مسائل جو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاذ مکرم حضرت قبلہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھے۔ تو استاد صاحب نے جب ان سے پوچھا تھا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ میرے ساتھ کتنا عرصہ رہے، تو انہوں نے عرض کی حضور والا میں آپ کی خدمت میں 33 سال رہا۔ تو استادوں نے فرمایا کہ پھر 33 سال دین کے لحاظ سے تم نے میری خدمت کی، دین کے فیض کو سیکھا، دین کے علوم کو سیکھا، تو پھر 33 سالوں میں کیا کچھ سیکھا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے صرف 8 مسائل سیکھے۔ جب یہ بات کی تو استادوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس کہ 33 سالوں میں صرف 8 مسائل سیکھے، اور تمہاری عمر کا اکثر جو حصہ ہے وہ میرے ساتھ گزر گیا اور تم نے فقط یہی کچھ سیکھا۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے استادوں سے عرض کی کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ 8 مسائل بیان کرو، کیا کچھ تم نے سیکھا ہے 33 سالوں کے اندر۔ تو پہلی بات حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استادوں سے فرمایا کہ میں نے اس مخلوق پر نظر کی تو ہر شخص کو دیکھا جو کیا کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ لوگوں کو بڑا محبوب سمجھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا دنیا کے لحاظ میں آس پاس نگاہ اٹھائی تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا نیک اعمال جو ہیں ان کے ساتھ میں نے محبت کی ہے، نیک اعمال کو جو ہے نا میں نے اپنا محبوب سمجھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ قبر کا جو مرحلہ ہوتا ہے دنیا کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو نیک عمل ہوتا ہے اگر اس سے محبت کی جائے تو یہ قبر کے اندر بھی نیک عمل ساتھ جاتا ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ جائے گا، اور یہی ہماری جو ہے شفاعت کا سبب بنے گا۔ نیک عمل، نیکیوں سے محبت کرنا، دنیا کی ساری محبتیں رہ جاتی ہیں، دوستیاں رہ جاتی ہیں، تعلقات رہ جاتے ہیں۔ بندے کا جب نماز جنازہ اٹھتا ہے، بندہ قبر کی مٹی کے نیچے جاتا ہے تو سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عمل صالح، نیکی سے محبت ایسی چیز ہے کہ جو قبر کے اندر بھی ہماری دستگیری کرے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ محبت و عقیدت کے لحاظ سے میں نے کسی کو اپنا محبوب نہیں بنایا، اگر اپنا محبوب کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ کیا ہے؟ عمل صالح، نیکی ہے، اس کو کیا کیا میں نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ استاد بڑے خوش ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہو گیا، اور کیا کچھ تم نے سیکھا ہے؟ دوسری بات کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے بچایا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دوسری بات حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر جو ہے نا وہ خوف خدا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حقیقی خوف رکھنا، یہ میں نے سیکھا ہے کہ خوف خدا کو میں نے سیکھا ہے۔ اس لیے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا ڈرنے والے تھے قیامت کے مراحل میں کہ ایک بندہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر آیا نا تو اس نے لذیذ کھانے گھر میں بنائے تھے، تو انہوں نے کہا حضور والا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بندے نے عرض کی حضور آپ ہمارے گھر آئیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو میں نے بلایا ہے۔ پہلے آپ نے انکار کیا، پھر آپ نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور دعوت کو قبول فرماتے ہیں، دعوت نہیں ٹھکراتے۔ تو حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں اگر تو میری پوری کر دے گا میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا۔ تو میزبان نے عرض کی حضور والا کون سی شرائط؟ آپ نے فرمایا کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا، اگر یہ 3 شرطیں میری منظور ہیں میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں کل آپ کے گھر میں حاضری دوں گا۔ وہ میزبان بڑا خوش ہوا، گھر میں لذیذ کھانے پکائے گئے، مہمانان گرامی انہوں نے بلائے، دور و نزدیک سے لوگ آئے، اللہ کا ولی گھر میں آ رہا ہے، بڑی خوشیوں کے ساتھ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتظار کیا گیا۔ بڑے بڑے لذیذ کھانے جب لگائے گئے،
یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حقیقی خوف اپنے دل میں رکھنے والا یہ شخص جب گھر میں پہنچتا ہے تو آپ جوتیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے جوتیوں پہ بیٹھ گیا۔ جب لوگ آئے پکڑنے کے لیے کہ حضرت کو یہاں سے اٹھا کر ہم آگے لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں نے دعوت کو قبول کرنا چاہا تو میں نے پہلے یہی شرط لگائی تھی کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، کوئی شخص مجھے اس سے منع نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا، اپنی چادر مبارک سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو کھانا چاہا، تو بڑے بڑے لذیذ کھانے تھے، اور کھانے اللہ کے ولی کے ہی لیے تیار کیے گیا، تو ان کے توسل سے لوگوں جو ہے نا کھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جس کی خاطر اتنا اہتمام کیا گیا، انہوں نے کیا کیا، خشک روٹی کھانا شروع کر دی۔ میزبان حیران ہوا کہ حضرت صاحب کے لیے ہم نے بڑے کھانے تیار کیا، لپکا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ آپ نے کہا تھا میں نے پہلے کہا تھا کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا، آپ مجھے اس سے منع نہیں کریں گے۔ آپ نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ تیسری شرط آپ نے لگائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ تو جب آپ نے خشک روٹی کھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک توا لے کے آؤ۔ جب توا لے کے آئے تو نیچے آگ لگائی گئی، تو آپ نے اپنے قدمین سے جوتیوں کو جو ہے نا نکالا، اپنے قدمین جوتیوں سے نکالے، تو آپ کیا ہوئے، توے کے اوپر کھڑے ہو جاتے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، فرمایا لوگوں آؤ، جنہوں نے لذیذ کھانے کھائے ہیں اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا حساب دو۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، حضرت صاحب اللہ کے ولی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جو دنیا کے ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کی آگ کے سامنے نہیں دے سکتے، وہ ساری زندگی کے کھانوں کا حساب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے کیسے حساب دے پائیں گے؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور کھانا بھی ایک وقت کا ہے۔ دنیا کی آگ کے سامنے کھانا، اور دنیا کا ایک وقت کا کھانا ہے، اس کا حساب دنیا کی آگ کے سامنے نہیں دیا جا سکتا۔ تو زندگی بھر کے جو ہم نے کھانے کھائے، نوالے کھائے ہزاروں کے حساب سے، ان سب کا ایک ایک نوالے کا حساب پھر اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ پھر وہ دنیا کی آگ کا معاملہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا، جہنم کی آگ کا معاملہ ہوگا۔ پھر کھانوں کا حساب نہیں، اللہ ایک ایک نوالے کے بارے پوچھے گا، بندہ مومن میں نے تمہیں رزق حلال کھانے کے لیے کہا تھا، یہ دنیا میں تو کیا کیا کھا کے آتا رہا، آج ایک ایک نوالے کا حساب دو۔ تو قیامت کے دن یہ منظر ہوگا۔ تو خوف خدا کے حوالے سے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات ہے، ذات والا صفات جو ہے آپ کی ذات گرامی ہے، وہ بڑی بلند مقام پر فائز تھی۔ یہ دوسری چیز آپ نے 33 سال کے اندر سیکھی کہ خوف خدا آپ نے جو ہے اپنے دل کے اندر جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے بڑے ڈرنے والے تھے۔ پھر اپنی خواہشات نفس سے دور رہنے والے، کہتے ہیں نا سب سے بڑا جہاد ہے اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس کو مارنا، اپنے اندر بسنے والا اور انسان کو بہکانے والا جو شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بہت بڑی جہاد ہے۔ تو خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں ان کو روکنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں 33 سالوں کے اندر میں نے یہ کچھ بھی سیکھا کہ میں اپنے نفس سے کیسے لڑ سکتا ہوں۔ نفس کی نہیں مانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مانی ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا، 8 چیزیں جو آپ نے سیکھی تھی، ان میں سے تیسری چیز حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مخلوق پر نظر دوڑائی، دیکھا، کہتے ہیں جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو بلند رکھتا ہے، جس کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو بلند رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جو ہے نا قرآن کریم کا مطالعہ کیا، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی قیمت والی چیز آتی تو میں اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف پھیر دیتا تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ رہے۔ یہ دیکھیں نا، دنیا کے لحاظ سے کوئی بھی قیمتی چیز انسان کے پاس، سونا ہو، چاندی ہو، درم و دینار ہو، ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اونچے مقام پہ رکھتے ہیں، اور حتی الامکان ہم اس قیمتی جو ہے نا چیز کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، لوگوں کو مار سکتے ہیں تاکہ قیمتی چیز جو ہے نا ضائع نہ ہو۔ لیکن حاتم اصم رحمۃ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی قیمتی چیز آتی میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دیتا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں دنیا میں یہ ساری جو قیمتی چیزیں ہیں یہ تو ضائع ہو جائیں گی، جبکہ جو قیمتی چیز ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ کے ہاں ہماری قیمتی چیز ضائع نہیں ہوگی، یہ جو ہماری چیز ہوگی وہ اس کے پاس محفوظ رہے گی. تو یہ جو ہے نا تیسری چیز آپ نے 33 سالہ میں اپنے استادوں سے سیکھی. اس کے بعد چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ میں نے اس مخلوق پر نظر دوڑائی. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک مال کے لحاظ سے، حسب و نسب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ نا حسب و نسب کی طرف لوٹتے ہیں، اس پہ جو ہے نازہ ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے نا فخر کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں. کہتے ہیں پھر میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن کریم پڑھا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے تمہارے میری بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقام و عزت والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ تقوی والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے یہ سمجھا اور یہ سیکھا کہ اپنا مقام دنیا سے بڑھ کر اس اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں بڑھانا چاہیے اور بلند ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا نام آنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں ہی ہماری عزت ہونی چاہیے. تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ تقوی کو اختیار کیا جائے، دنیا میں عزت رہے یا نہ رہے اس کی بارگاہ میں ہماری جو ہے نا مقام تو بنتا رہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس فرمان پر آپ نے عمل کیا کہ آپ نے تقوی کو حاصل کیا اور تقوی کا جو مقام تھا اس مقام تک آپ پہنچے. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق پر نگاہ ڈالی، مخلوق پر نظر جب کی تو کہتے ہیں ہر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے پر کیا کرتا ہے؟ لعن و طعن کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اس کی جو میں نے بنیاد دیکھی ہے وہ کہتے ہیں حسد ہے. کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن کریم پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی جو روزی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے حسد کو چھوڑ دیا اور مخلوق سے الگ رہنا کہتے ہیں میں نے پسند کیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہے تو میں نے مخلوق کی دشمنی کو ترک کر دیا. یہ جتنے بھی معاملات بنتے ہیں انسان ایک ترقی کی منازل طے کر رہا ہو تو اس کے پیچھے جو بنیاد ہوتی ہے کہ حسد چونکہ زیادہ پایا جا رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ حضرات محفوظ بھی ہیں، لیکن اس کی جو تعداد ہے حسد کی جو کیا کہتے ہیں یہ نحوست یہ بڑھ رہی ہے. ہر شخص کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ فلاں کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کاش وہ چیز جو فلاں کو ملی وہ مجھے بھی ملی. تو آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن میں نے پڑھا تو میں نے حسد کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کہتے ہیں چھٹی بات کہتے ہیں میں نے اس مخلوق پر دیکھا، نگاہ دوڑائی تو کہتے ہیں ان میں سے بعض پر زیادتی کرتے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس فرمان پر نظر فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا جو شیطان ہے نا وہی دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو. تو کہتے ہیں لہٰذا میں نے صرف اسی شیطان سے دشمنی کی، اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شہادت پائی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ انسانوں کا دشمن ہے. کہتے ہیں پس میں نے اس کے علاوہ مخلوق سے دشمنی چھوڑ دی ہے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے نا کہ ہم دشمنیاں لوگوں سے ڈالتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. تو جس کو اللہ نے دشمن کہا ہم نے شیطان سے دوستیاں لگائیں، لیکن جس انسان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ دشمنیاں ڈالیں. حاتم اصم علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان پر میں نے عمل کرتے ہوئے لوگوں سے میں نے صلح کر لی، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے ہمدردی کا تعلق جوڑ لیا، اور جس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دشمن قرار دیا کہتے ہیں میں نے بھی کیا کر لیا؟ اس کو اپنا دشمن جو ہے نا شمار کر لیا. میں نے بھی کہا کہ یہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. ساتویں بات کہتے ہیں کہ میں نے مخلوق کی طرف دیکھا تو ان میں سے کیا ہوا؟ ہر ایک شخص کو یوں پایا کہ وہ روٹی کے اس ٹکڑے کی طلب میں ہے اور اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے. روٹی کی خاطر
اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور اس روٹی کی طلب کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن کریم پڑھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذمہ کرم پر ہو۔ ایسا کوئی بھی جانور جو ہے نا نہیں ہے کہ جس کا ذمہ کرم اللہ تعالیٰ پہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کیا ہے، اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا کہ جو بھی دنیا میں انسان بستے ہیں، جانور بستے ہیں، ان کے رزق کی جو ذمہ داری وہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پہ ہے۔ تو پھر انسان کو یقین رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہو، انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میں رزق کماؤں گا، پھر اس میں وہ ڈنڈی مارے گا، حرام کمائے گا۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ رزق جو بڑھتا ہے وہ ڈنڈی مارنے سے نہیں بڑھے گا، رزق بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یقین رکھا جائے، مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ایک حال ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہو کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، یہ مال بڑھ جائے۔ اب مال کیسے بڑھے گا؟ شاید ہمارے پاس مال تھوڑا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں، بددیانتی کریں، ڈنڈی ماریں، ترازو کے نیچے کیا کریں، کوئی نہ کوئی وہ مقناطیس لگا دیں تاکہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق بڑھانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پہ کامل و اکمل کیا کرو؟ بھروسہ رکھو۔ 8ویں بات، آپ کہتے ہیں میں نے اس مخلوق پر نظر کی تو میں نے دیکھا تمام لوگ مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی زمین پر کرتا ہے، کوئی تجارت پہ کرتا ہے، کوئی صفت پر کرتا ہے، کوئی بدن جو ہے نا کی صحت پہ بھروسہ کرتا ہے، ہر ایک چیز کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرتی ہے۔ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، وہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل و اکمل انداز کے ساتھ کیا کیا؟ یقین رکھا، بھروسہ رکھا۔ یہ 8 مسائل حضرت امام حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 33 برسوں میں سیکھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔